دیا گیا ہے اور انگلش اردو دونوں میں ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے کہ اسی کے گرد جو ہے یہاں پر بات بھی ہوگی جو اس کمیونٹیز کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے۔ تو نصرت سب سے پہلے جو کمیشن بات کر رہا ہے یا کمیشن کے پاس جس طرح کے کیسز آئے یا آپ تھوڑا سا اس میں سے پڑھنے پہ دیں۔ پریس کانفرنس میں آپ سب کو دینا ضروری ہے تاکہ آپ بھی اس کے اوپر بات کریں۔ جو ہمارا ایز اے کمیشن تجربہ رہا، یہ جو جبری شادی ہے یہ ایک طرح سے یا بلاسفیمی کا جو الزام لگتا ہے، اس کو ہم نے خود دیکھا اور اس میں ہم کھڑے ہوئے جب نرسوں کے اوپر سوبراج ہسپتال میں ایک شاخسانہ شروع ہونے والا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خوفناک یہ عمل ہو جاتا اگر ہم اس میں انٹروین نہیں کرتے۔ ہم نے جا کے چرچ میں بھی میٹنگز کی اور ہم نے ان نرسوں سے بھی اور ان کی ایسوسیشن سے بھی ملے، تو جا کے یہ اور جو انتظامیہ سوبراج کی تھی انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا، تو جا کے یہ شاخسانہ کم ہوا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں کرسچین وومن اور ہندو وومن جو ہیں وہ نرس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ابھی سے نہیں بہت لمبا عرصہ ہو گیا کہ جہاں ہم کہتے تھے نا کہ سوئپر کے لیے صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر مذہبی لوگ جو ہیں وہ اپلائی کریں، اسی طرح نرسنگ کے شعبے کو بھی ایک حد تک ہم نے دیکھا کہ یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ تو ایک چھوٹا درجے کا کام ہے، تو یہ تو اقلیت کی خواتین کرے، حالانکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے اگر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کرنا یہ کتنا اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے اور ایک شعبہ ہے، اور ہم اس کو بھی یہ کر دیں، اور پھر ابھی جو بڑھ رہا تھا اور بڑھنے والا تھا جس کو ہم نے روکا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں مذہب کو آڑ بنایا جائے گا، وہ چاہے بلاسفیمی قانون کے حوالے سے مس یوز کیا جاتا ہے اس کو، اور جس سے بڑی تعداد میں ابھی ایک ریسرچ آئی ہے جس میں یہ نکلا تھا کہ یہ صرف اقلیت ہی اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، اس میں مسلم لوگوں کے اوپر بھی چارجز لگائے گئے ہیں بلاسفیمی کے کیسز کو۔ تو ہم یہی کہیں گے، اور پھر ان کی ملازمتوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں رکھا جاتا، اور کوٹا رکھا جاتا ہے تو اس میں مردوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ ہم اپنی اسمبلیوں کا حال دیکھ لیں کہ جو اقلیتوں کا کوٹا ہوتا ہے اس میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے عورتوں کو نامنیٹ کیا ہو ان سیٹوں پہ جو اقلیتوں کے لیے ہوتی ہیں؟ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مرد ہی ہوتا ہے، وہ چاہے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو یا ہندو کمیونٹی، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں پھر عورتوں کی بھی تو تعداد ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح تعلیمی اداروں کا دیکھیں ہم سلسلہ، ہم وکلا کی تعداد دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو غیر مسلم خواتین ہیں ان کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ کیوں نہیں ہم اس چیزوں کو آگے بڑھاتے کہ وہ سندھ کی شہری ہیں؟ میں تو سندھ کے حوالے سے بات کروں گی، اور میں اکثر جگہ جا کے یہ کہتی ہوں کہ ان سے بھی کہتی ہوں اپنی بہنوں سے جو کرسچن ہیں، ہندو ہیں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں، کہ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ادھر کا شہری سمجھیں، کیونکہ آپ یہاں پیدا ہوئی ہیں نا، یہاں کی رہائشی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مائنورٹی سے نکال دیں، آپ خود شہری ہیں۔ تو جتنے لا اس زمین پہ بنے ہیں وہ سب ان کے اوپر لاگو ہوں گے، ان کے لیے الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے جو جبری مذہب تبدیل کرانا ہے، وہ عورتیں بچے ہیں، کیوں اس کو استعمال کیا جاتا ہے بچیوں کے خلاف؟ وہ ریپ ہوتا ہے نا، اصل میں تو وہ ریپ کرتے ہیں عورتوں کے، لڑکیوں کے ساتھ، اور وہ لڑکیاں وہ بھی غریب طبقے سے تعلق، کم آمدنی والے طبقے سے، کولی بھیل یا کرسچن میں بھی وہ جو کہ کم پڑھی لکھی ہیں، کم۔ ابھی آرزو کا کیس دیکھ لینا کہ جہاں جب کورٹ نے کہا میں وہ پیش ہوئی تو کہہ دیا کہ ہر مہینے جا کے وہ پولیس اسٹیشن پہ بتائے کہ وہ مسلمان ہیں۔ واٹ نانسنس! یہ قانون تو نہیں کہتا
قانون کہتا ہے کہ جب 18 سال کی لڑکی ہوگی تو وہ جو طے کرے گی وہ ہوگا. قانون تو ہمارا یہ کہتا ہے ارلی چائلڈ میرج کا, اور وہ کہتا ہے کہ اگر بچی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بچی جہاں رہنا پسند کرے گی ہم اس دوران اس کو اس کے ماں کے حوالے کیا جائے گا. دیکھیں نا مہک کماری کیس میں جب ادر پارٹی نے یہ کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہندو ہو جائے گی, ادھر میں نے آواز اٹھائی تھی کھڑے ہو کے جج کے سامنے کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی اماں کے پاس زیادہ تحفظ سے ہوں تو ماں ہے, وہ چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو ہو. تو جب قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے پاس اس کو جانا ہے تو آپ رکھیں, جانے دیں, کچھ نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ قانون میں یہ ہے کہ جب لڑکی یہ کہے گی کہ ماں باپ کے پاس جانا ہے اور 18 سال کی عمر کے بعد وہ آ کے پھر وہ فیصلہ کرے گی کیونکہ وہ بالغ ہو جائے گی کہ ہاں ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ جبری باتیں اب اس کو روک دینا چاہیے. اور سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, چاہے عورتوں کی انتخابات میں شمولیت ہو, چاہے ان کی تعلیم ہو, چاہے ان کا روزگار کا مسئلہ ہو, وہ بلا تشخیص, وہ چاہے ہندو ہو, کرسچن ہو, کولی ہو, بھیل ہو یا کوئی بھی مسلمان عورت ہو, یہ اگر مسائل سے دوچار ہوں گی تو کمیشن وہاں کھڑا ہوگا. اور آج بھی ہم اس لیے 8 مارچ کے حوالے سے یہ بتانے آئے ہیں کہ سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن سندھ میں رہنے والی ہر بچی, ہر عورت کے حق کی حفاظت کرے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.